بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت جو کہ شاید یہ واحد پروگرام ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کی ہسٹری میں کہ جس کے اندر 6 دن آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وظائف بھی جان سکتے ہیں، قرآنی آیات ان کی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اور ایسے وظائف جو کہ اسماء الحسنہ سے ہوتے ہیں اور صورتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے مسائل کو حل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر کال کیجیے، استخارہ کروائیے، اپنے مسائل کا حل لیجیے۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب اس کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے اور آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ خط لکھنا ہے۔ خط لکھنے کے لیے آپ نے قلم کاغذ اٹھانا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ تحریر کرنا ہے اور دیے گئے خط کے ایڈریس پر آپ نے ارسال کر دینا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو جناب یہ پروٹوکولز ہیں خط لکھنے کے اور کال کرنے کے، لیکن آج کے اس پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اکثر ہفتہ کے آخری 3 دن ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جنہیں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان مفتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بہت ہی دیگر خصوصیات سے بھی نوازا ہوا ہے۔ تعارف کی ضرورت تو نہیں لیکن رسماً ہی صحیح تعارف کرواتا چلو، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، انہیں میں پروگرام میں وارم ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ جی۔ اور جناب آپ پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو استخارہ کروائیے، اگر مشکلوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو استخارہ کروائیے، اگر کاروبار میں بندش محسوس ہو رہی ہے تو استخارہ کروائیے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو یا ٹونا کر رہا ہے تو استخارہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں میں بندش محسوس ہو رہی ہے یا رکاوٹ ہے تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ ہی کے لیے حاضر ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کس ملک میں جانا چاہیے کس ملک میں نہیں جانا چاہیے، کسی فیصلہ لینے میں تذبذب کا شکار ہے تو استخارہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر ڈیورنگ پروگرام آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے وظائف، ایسے اعمال اور ایسی مجرب اور اکثیر چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جو بزرگان دین، صوفیاء کرام، تابعین، تبع تابعین ان کی حیات طیبہ سے لی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو جناب چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہوں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی، بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے وارث عطا کر دے جو کہ میری وراثت کو آگے لے کے چل سکے اور میرے نام کو روشن رکھے۔ تو جناب کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ان کا کیا مجرب نسخہ یا عمل یا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے بیٹوں کے طالب کو اللہ وارث عطا کر دے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ بیٹیاں یا بیٹا یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نعمت بھی عطا کرتا ہے، اللہ رحمت بھی عطا کرتا ہے اور یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے اور وہی مالک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف سے یا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے بزرگ بتاتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو کچھ چیزیں ہیں کہ پریگننسی کی صورت میں کچھ تویزات بھی استعمال کرا دیے جاتے ہیں اور کوئی دھاگا وغیرہ بھی اللہ کوئی پڑھ کے دم کر کے دے دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی بیٹی پڑھنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹے کی نعمت سے نواز دے، تو ایک خوبصورت دعا ہے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ اس کو اگر روزانہ 511 دفعہ اگر پریگننسی کی صورت میں ابتدائی حالات میں اگر اس کو وہ بیٹی پڑھے تو انشاءاللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے، یا صبح کی نماز کے بعد پڑھ لے، تو ایک ٹائم فکس کر لے اور 511 مرتبہ رب حبلی من الصالحین پڑھے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ جی، تو اگر آپ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کر دے، تو آپ روحانی ہیلپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ طریقہ پیر صاحب نے آپ کو تعلیم فرمایا۔ ویسے تو لوگ بہت سی کوششیں کرتے ہیں جو کہ میڈیکل ہوتی ہیں، جس میں جینڈر سلیکشن بھی کروایا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سے پروگرام مختلف چینلز پر چلتے ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، سیروگیسی، جینڈر سلیکشن، ایسے کام بہت سے کرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے جو شریعت اور دین کے مطابق ہو۔ اور ایک اور مقدمہ جو ابھی میرے ذہن میں چل رہا ہے، کچھ دنوں پہلے میرے پاس بھی ایک ایسا کلائنٹ آیا، کیونکہ میرا ایسا ہی کام ہے روحانیت کے متعلق، تو جناب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے متعدد مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ میں کسی مقام پر مطالعہ کر رہا تھا حیات الحیوان الکبریٰ علامہ دمیری رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایک چیز لکھی کہ جناب، بلکہ خوبصورت تو نہیں کہوں گا، کہ کچھ لوگ ظالم ہیں تو انہیں بکھیرنے کے لیے، انہیں الگ الگ کرنے کے لیے ایک ایسا پرندہ جس کا نام کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں، صرف اس کا تذکرہ اتنا ہی ہے کہ جناب سلیمان نبی جی علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا، تو اس کے کسی خاص پر کا کسی گھر کے باہر جھاڑو دے دیا جائے تو گھر میں ویرانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کسی گھر کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو اگر کسی گھر کے اندر ویرانی ہو، لڑائی جھگڑا کثرت اختیار کر لے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقیناً اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور اختلاف میں، لڑائی جھگڑے میں بے برکتی ہوتی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ مل بیٹھ کے رہیں، اکٹھے رہیں، اور ایسے خونی رشتے، رحم کے رشتے، ان کے ساتھ رشتہ داری کی ذمہ داریاں نبھا کے رہیں، برداشت کریں، صبر سے، تحمل سے نظام کو لے کے چلیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو رہا ہو، برداشت سے معاملات جو ہے وہ بڑھ رہے ہوں، تو سب سے پہلے تو گھروں میں ویرانیوں کی بڑی وجہ جو ہے وہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہونا اور نماز نہ پڑھے جانا ہے۔ لہٰذا جو بھی ہمارے بہن بھائی سامعین سن رہے ہیں، اپنے گھروں کو ویران نہ کریں، قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں۔ اور پھر بھی اگر ایسے معاملات گھروں میں ہو جاتے ہیں، نا اتفاقی، ناچاکی کی کنڈیشن آ جاتی ہے، تو جو صاحب وظیفہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 313 بار یا اللہ، یا جامع، یا ودود، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے جتنے بھی افراد جن میں جو ہے وہ تعلق ڈسٹرب ہو رہا ہے، جن میں تعلق خراب ہو رہا ہے، ان کو کسی چیز پہ دم کر کے یہ کھلا دیں یا پلا دیں، انشاءاللہ ان میں جامعیت بھی آ جائے گی، اتفاق بھی ہو جائے گا، اور محبت اور الفت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ جی، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ایسے گھر کے لیے ایک مجرب تحفہ عطا کر رہے تھے کہ جس گھر میں سلوک بھی نہیں ہے، ناچاکی بھی ہے، نا اتفاقی بھی ہے، گھر کے افراد ان کا ذہن ایک دوسرے سے ملتا نہیں، کسی ایک معاملے میں کسی ایک پوائنٹ پر متفق نہیں ہوتے، ایک چھوٹے سے معاملے کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اپنے دلائل اور اپنی ذات کو جو ہے وہ معتبر بنانے کے چکر میں وہ ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ کاز کیا ہے؟ کاز کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کا علمی اختلاف، عقلی اختلاف اپنی جگہ پر جادو بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ایسے معاملات گھروں کے اندر بنے ہوئے رشتوں کو توڑنے میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جو وظائف آپ کو تعلیم کیے گئے ہیں، ان وظائف کو آپ جاری رکھیے، اور اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہی کوئی معاملہ ہے تو جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان پر کال کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کیجئے، کیونکہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو کال کرنے کی وجہ سے آپ صرف کال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی کال کی وجہ سے اگر کوئی شخص
کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ بھی اجر و ثواب آپ کو مل سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں پیر صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کے جسم کے اندر درد رہتی ہے۔ ریسنٹلی بھی ہمیں کسی خاتون نے کال کی اور انہوں نے کہا جناب میں نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، یورک ایسڈ کا باقی ٹیسٹ بھی کروا لیے، لیکن میرے جسم میں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے، ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ دیکھیں بعض دفعہ ویکنس کی، یہ جوڑوں کی یا جسم کی درد جو ہے یہ ویکنس پرابلم بھی ہوتی ہے، اور اس لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن جو ہیں وہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کلام میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا وظائف پڑھتا ہے تو عام حالات میں اگر ایک چھوٹا سا درود ہے جسے درود خضری کہتے ہیں، اگر اس کو کم پڑھا جائے تو یہ اس کی جو ہے نا تاثیر ٹھنڈی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا مقدار میں تعداد میں زیادہ پڑھ جائے تاثیر گرم بھی ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ وسلم، اس درود شریف کو اگر گنتی کے علاوہ اگر کثرت سے اگر انسان پڑھ لے تو اگر وہ ویکنس محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر توانائی جو ہے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب صاف ظاہر ہے کہ جسم کے اندر توانائی پیدا ہو جائے گی تو وہ جو ویکنس کی وجہ سے جسم کے اندر جوڑوں کے اندر درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو درود خضری اگر کسی کو ایسی پرابلم ہو تو اس کو کثرت سے درود خضری پڑھنا چاہیے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ اگر جوڑوں کے اندر درد ہو یا جسم میں درد ہو تو درود خضری پڑھنا چاہیے۔ درود خضری پڑھنے سے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیگر قسم کی کمزوریوں کی وجہ سے ایسے اعمال و افعال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہم پوچھیں گے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے، کیونکہ یہ طبیب بھی ہیں اور ان سے بیضۂ مرغ کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ان کے اثرات اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک روحانی معاملہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی کو ایسا معاملہ ہو، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم پچھلے دنوں گفتگو کر رہے تھے کہ ناف کا درد، ایسی ایک انسان کے اندر ایک عضو ہوتا ہے جس کا تلی کا درد، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے۔ جی، تلی کا درد ہو یا ناف کا درد، پہلی بات تو یہ کہ ناف پڑنے کی بڑی وجہ جسم میں خشکی کا زیادہ ہونا ہے۔ جب انسان کا مزاج یابس ہو جاتا ہے، یہ بوسط جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جسم میں، تو اس کی وجہ سے ناف پڑتی ہے۔ اور خشکی ہونے کی وجہوں میں سے بڑی وجہ رات کا جاگنا ہے، رات کا بیدار رہنا، رات بھر جو ہے وہ جاگنا، یہ جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ رات کی نیند جسم میں تری پیدا کرتی ہے، تو کوشش کریں اپنی نیند رات کے ٹائم جو ہے وہ پوری کریں، صبح ارلی اٹھیں، رات کو ارلی سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، اور اپنی ڈائٹ پلان جو ہے اس کو ایسی چیزیں چینج کریں جن میں جو ہے وہ خشکی کی بجائے جو ہے وہ متوازن غذا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ناف کو نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں، طباء بتاتے ہیں، وہ نکالنے کے لیے جدید طریقے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ناف کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن وہ ناف ٹلنا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ مفتی صاحب ایک سوال اور بھی ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی رات کو دیر تک سونا، دیر تک جاگتے رہنا، اور دن کو دیر تک سوتے رہنا، تو اس کے متعلق وعیدیں بھی موجود ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ جلدی سو جانا چاہیے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ہمارے ہاں عجیب سی صورتحال ہے، لوگ رات کو جاگتے ہیں۔ اب رات لیٹ نائٹ تک جاگنے سے سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ صبح کی نماز کا ہوتا ہے۔ جی جی جی، صبح کی نماز جو ہے فجر کی وہ رہ جاتی ہے۔ اور ویسے ہی بزرگان نے اور اسلامی تعلیمات اور طب نبی کی روشنی میں بھی جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، تو ایسے ٹائم پہ سونا منع قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب سورج جو ہے طلوع ہونے کا وقت ہو فجر کی نماز کے بعد، تو بندے کو جاگتے ہونا چاہیے۔ ایسے ٹائم پہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس میں مزاج میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ نیگیٹو چینجز ہوتی ہیں، اس لیے مزاج بگڑتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا صبح کے وقت انسان کو صبح کے جو ہے جاگ جانا چاہیے، اس سے طبیعت میں حساس بشاش اس کی طبیعت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہی چیز
جو آج کل کے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جناب وقت پر سویا کریں. رات کو یہ جو گیجٹس انٹرٹینمنٹ کوئی دیگر آپ ایپس یوز کرتے ہوئے اور جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی تو آپ سے اللہ کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کرتے ہیں. ہاں اگر رات کو جاگنا ہے تو پھر جلدی سوئیں اور تہجد کے وقت اٹھیے, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئیے, اللہ سے مراد مانگیے, لاڈلی نماز پڑھیے جسے تہجد کہا جاتا ہے. جو مانگنا ہے مانگ لیجئے, جھولیاں بھر لیجئے. بلکہ یہاں پہ مجھے علامہ مرحوم کا وہ شعر بھی یاد آیا کہ عطار ہو جامی ہو رومی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو جناب آپ اگر اللہ کو منانا چاہتے ہیں, اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب جلدی اٹھیے اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیے, اس سے مانگیے. کیا نہیں ملتا وہ تو دینے والا ہے, اسے عطا کرنا آتا ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ کو دامن بھرنا آتا ہے, ہمیں دامن پھیلانا نہیں آتا. اور ہمارے دامن پھیلانے میں کثر ہے, وہ تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے, مجھ سے سوال کرے اور میں عطا کر دوں. اور وہ بے شک ہر سوال کرنے والے کے سوال کو سنتا بھی ہے اور اس کا بہترین جواب بھی دیتا ہے. اور پروگرام میں اسی کے ساتھ ہی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کی اس پروگرام کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خالد صاحب. جی بولیے. خالد صاحب جو ہے نا میں بہت پریشان ٹینشن میں ہوں. میرے ہسبینڈ دراصل شہید ہوئے ہیں اور میں کہیں پہ بھی کسی کام کے لیے جاتی ہوں تو میرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. میرے لیے کوئی وظیفہ مجھے بتائے جو میں پڑھوں اور میرا ہر کام ہو. کوئی بھی کام کوئی راستہ نہیں میرے لیے کھل رہا ہے. ہر راستہ میرے لیے بند ہے. آپ کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, جو بھی کام آپ کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں ہوتا. میرے ہسبینڈ شہید ہوئے تو میں ان کے یعنی کاموں کے بارے میں آپ کے ہسبینڈ شہید ہیں؟ کسی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے میری بہن, اور والدہ کا نام بھی؟ میرا نام دلارام ہے اور والدہ کا نام زربین بیوی. کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ جی لاہور سے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. لاہور سے ہماری ایک بہن ہمیں کال کر رہی تھیں اور بیان کر رہی تھیں اپنا مسئلہ کہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہوں, جو بھی کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, محنت کرتی ہوں, جس کام کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو کیوں ایسا ہے؟ اور انہوں نے دریافت کیا ہے وظیفہ کہ کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی دیکھیں میرا بیٹا, انشاءاللہ جو آپ اپنی پریشانی یا مشکل بتا رہی ہیں, ایک تو نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں. درود شریف اول آخر ضرور پڑھیں, لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. ہر نماز کے بعد فرض پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے آپ سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں. انشاءاللہ جو بھی آپ ارادہ کریں گی کام کا یا جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان فرما دے گا. جی تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ آپ ہر کام میں اگر کامیابی چاہتی ہیں تو پھر سورہ اخلاص پڑھیے. بہت خوبصورت سورہ ہے اور اس میں بہت فیض بھی ہیں, اور اللہ اس سورہ کی برکت سے آپ کو لوگوں سے, دنیا والوں سے بے نیاز کر دے گا. بے شک وہ بے نیاز ہے جسے چاہے بے نیاز کر سکتا ہے, غنی ہے جسے چاہے غنا عطا کر سکتا ہے, غنی بنا سکتا ہے. اس کے دروازے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ یہ اس مالک کی مرضی ہے, تو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ یہ پڑھتے رہیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. انتظار حسین بات کر رہا ہوں جی, پیر محل ڈسٹرکٹ بت ایک سنگھ سے. جی افتخار صاحب فرمائیے. انتظار حسین. جی مسئلہ یہ ہے, بیٹا میرا ڈاکٹر, ویٹرنری ڈاکٹر. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جاب ملتی ہے, 2-4 مہینے کے بعد مالک نکال دیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹے کو جاب ملتی ہے جی لیکن 2-4 مہینے کے بعد بچہ محنت بھی بہت کرتا ہے, 2-4 مہینے کے بعد مالک نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بتا دیجئے. منہال اکبر. ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کا نام؟ سمیہ بانو. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا.
ہمارے ساتھ موجود تھے انتظار صاحب جو کہ ٹوبا ٹیکسنگ سے کال کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھے۔ والد بیٹوں کے لیے پریشان ہوتے ہی ہیں، مائیں بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اولاد سے محبت ہی ایسی چیز ہے۔ تو کیوں پریشان ہے مفتی صاحب نے سن لیا ہے، اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ ان کو جاب کے اندر ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ جہاں پھر ٹھہریں پھر ٹھہرے ہی رہیں۔ جی تو پیارے بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور بیٹے سے بھی کہیں کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز نہ پڑھنے کی جو ہے وہ بڑی بے برکتی اور نحوست بھی ہوتی ہے، تو نماز کی پابندی کریں، کوشش کیا کریں، باوضو رہا کریں، اور کچھ ان سے کہیں کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، مزاج میں تھوڑی لطافت لائیں، اپنے مزاج میں نرمی لائیں، کہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر، اپنے سینئرز کے ساتھ احترام سے ان کی رسپیکٹ کا جو خیال رکھتے ہوئے پیش آئیں۔ انشاءاللہ الرحمن دیکھیں کہ ان کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ وظیفہ ان کے پڑھنے کے لیے بیٹا خود پڑھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا وکیلو یا نافعو یا منفعو، یا اللہ یا وکیلو یا نافعو یا منفعو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ الرحمن دیکھیے گا کہ بہت جلد اس کے ثمرات انہیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جی تو مفتی صاحب نے آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیا۔ ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے ایک کالر جو کہ ٹوبا ٹیکسنگ سے کال کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کے متعلق پریشان تھے۔ اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جاب کسی جگہ پر مستقل نہیں رہتی، اگر جاب بنتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے کچھ ماہ کے بعد، کچھ ایام کے بعد، یا پھر کچھ ایک سال کے اندر اندر بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ وظائف جاری رکھیے اور آفٹر 41 ڈیز آپ ہم سے دوبارہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہتری کی صورت میں ہی ہم سے رابطہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ میں لائبہ بات کر رہی ہوں ضلع جہلم سے۔ جی بیٹا فرمائیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ابو جان ہے نا، وہ رات کو نا اتنی گرمی ہونے کے باوجود ان کو سردی لگتی ہے اور ان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ خوف بھی محسوس ہوتا ہے اور سردی بھی لگتی ہے؟ ہاں جی، مطلب ان کو کوئی چیزیں تنگ کر رہی ہے۔ چیزیں تنگ کر رہی ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے ان کی؟ میرے ابو جان کی عمر تقریباً 50 سال ہے۔ 50 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے وہ؟ ان کی والدہ کا نام رفیہ بی بی ہے۔ اور ان کا نام؟ ان کا نام ساجد محمود۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجئے وہ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے؟ ان کو پہلے کالا جادو تھا۔ جادو کے علاوہ پوچھ رہا ہوں، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ یہ تو ہم بتائیں گے کہ ان پر جادو تھا کہ نہیں تھا، یہ ہمارے اسکالرز بتائیں گے۔ کیا مطلب ذہنی ان کو نا مسئلہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے اچھا ہو گیا تھا ان کا دماغ بہت۔ ٹھیک ہے، تو کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروایا جو نفسیات کا ماہر ڈاکٹر ہو؟ اس کی دوائیں بھی ابو لے رہے ہیں لیکن ابھی کافی بہتر ہے، اس کے باوجود بھی ان کو یہ ہو رہا ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ہماری ایک پیاری بیٹی لائبہ کال کر رہی تھی جہلم سے، جو کہ اپنے والد کے متعلق پریشان تھی۔ بیٹیوں کو والدین سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو ضرور ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کو ہمیشہ والدین سے بیٹوں کی نسبت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور بیچاری پریشان تھی اپنے والد کے متعلق، وہ نفسیاتی علاج بھی لے رہے ہیں، لیکن گرمی کے باوجود انہیں سردی لگتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامات ہیں یہ تو بتائیں گے علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ اب انہیں کیا پڑھنا چاہیے تو ان سے ہی وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، ان کے لیے میرا بیٹا آپ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ اگر ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ادروائز آپ دن میں کسی ایک دفعہ آپ 313 مرتبہ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنے باپ کو دم بھی کر دیا کریں، اور پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی بھی دم کر دیا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی بھی پیتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو انہیں کوئی ذہنی پرابلم ہے، نفسیاتی طور پہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی اس سے، اس آیت کریمہ سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی
تو ہماری پیاری بہن ہمیں کال کر رہی تھی جہلم سے، انہیں وظیفہ تعلیم کر دیا گیا پیر صاحب کی جانب سے، جو کہ کسی ذہنی مرض میں یا پھر کسی روحانی مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ بہتر جانتے ہیں پیر صاحب، کیونکہ انہوں نے علم الاعداد کے حساب سے ان کا حساب لگا کر ہی یہ بتایا ہے، وگرنہ آپ کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ان پر جادو کر دیا گیا، تو اگر جادو بھی ہے تو ان وظائف سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نیمی صاحب کی جانب، اور ان سے بہت سی چیزیں پوچھنی ہیں، کیونکہ وہ صرف خطیب اور مفتی نہیں بلکہ طبیب بھی ہیں، تو بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو اکثر میرے ذہن میں آتے ہیں، لیکن مفتی صاحب سے پوچھنا کبھی کبھی پروگرام میں وقت کم ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ پہلے تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص جو ہے اسے بھولنے کا عارضہ لاحق ہو، بار بار بھول جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو چیزیں رکھ کر بھول جانا اور تعلیم میں جو نوجوان پڑھتے ہیں ان کا بھول جانا، دونوں کے اندر تفریق کیا ہے اور ان کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یا پھر کون سی معجون کھانی چاہیے، یہ جانتے ہیں جناب مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، یہ جو نسیان کی مرض ہے، بھولنے کی مرض، یہ بعض اوقات ایک ایج میں جا کے جو بزرگ افراد ہیں ان کو ہو جاتی ہے، اپنی چیز رکھ کے بھول جانا، تو موسٹلی یہ کمزوری سے، وائٹامن کیلشیم کی کمی سے ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بلڈ کی جو تھکنس ہے وہ بڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو جو آپ کے دماغ کی باریک شریانیں ہیں ان تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتا، تو اس وجہ سے یادداشت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو پراپر ٹریٹمنٹ دینا چاہیے، کیلشیم کی، وائٹامن کی، جو آئرن کی کمی ہے اس کی جو ہے وہ چیزیں لینی چاہیے، اور ان کی خوراک کا، میڈیسن کا باقاعدہ خیال رکھنا چاہیے، تو اس میں اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ جو بچے تعلیم کے میدان میں ہوتے ہیں اور انہیں سبق یاد نہیں ہوتا، ان کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں اتنی چیزوں کی اور جو ہے وہ بسیرا کی ہوتی ہیں کہ تعلیم کے لیے جو ہے وہ ٹائم یا جگہ بہت کم بچتی ہے۔ مطلب ان کی اپنی جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی دیگر مشاغل یا مصروفیات جو ہیں، انہی سے انہیں فرصت نہیں ملتی، تو تعلیم کے لیے ذہن فریش ہونا ضروری ہے، تعلیم کے لیے جو ہے وہ ذہن کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میں اکثر ایسے موضوع پہ وہ عربی کا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ کسی نے اپنے استاد سے، اپنے بزرگ سے پوچھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو میرے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ شکیت علی شیخی بسوء حفظی، میں نے اپنے شیخ سے اپنے حافظے کی کمزوری کی جو ہے شکایت کی، فاوصانی بترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور اللہ، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یؤتی بالمعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے وہ گناہ گار دماغ میں جو ہے وہ نہیں اس کو جو ہے وہ ڈالتا، تو گناہوں سے جو ہے وہ کھڑا تلقی کر لی جائے، گناہوں سے جو ہے وہ بے رغبتی جو ہے وہ کر لی جائے، اگر اس سے منہ موڑ لیا جائے اور اللہ کی طرف دل لگایا جائے اور ذہن کو تھوڑا فریش کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ صبح کا وقت، تہجد کا وقت جو ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے پڑھائی کے لیے۔ اس ٹائم پہ کیا ہوا سبق یاد، اس ٹائم پہ پڑھی ہوئی چیز جلدی نہیں بھولتی، دماغ فریش ہوتا ہے، آب و ہوا کی وجہ سے بھی، جو موسم یا اثرات کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی بندہ جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کے ذہن کی جو ہے وہ خلیے وہ بھی فریش ہوتے ہیں، تو اس لیے اس ٹائم پہ پڑھا گیا سبق جو ہے وہ نہیں بھولتا، اور لہٰذا اپنی عادت بنائیں کہ صبح کے ٹائم اٹھیں۔ صبح خیزی جو ہے یہ انسان کو زندگی میں کامیابیاں جو ہے وہ عطا کرتی ہے، لہٰذا اپنا مزاج ایسا بنائیں۔ آج جو ہم شروع سے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ ایک اور چیز بھی میرے ابھی ذہن میں آئی معذرت کے ساتھ، میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ نسیان کا مرض جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ غالباً یہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے وہ ان کے مجربات ہیں، مجربات سیوطی، کیونکہ آپ طب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جی بالکل ہوتا ہے، ظاہر ہے اس سے آپ کے ناپاکی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے وہ اثرات یقیناً ہوتے ہیں، تو بیٹھ کے ہی اس کو جو ہے وہ حاجت کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے ہماری شریعت مطہرہ میں، اور اس میں پاکیزگی بھی اسی میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے وہ وظیفہ اگر کہیں اس کے لیے، تو جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو درود شریف جو ہے
پڑھ لیا کریں. ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ الرحمن جو پڑھیں گے وہ یاد بھی رہے گا اور انشاءاللہ حافظہ مضبوط بھی ہوگا. جی، تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ رہنمائی فرما رہے تھے نسیان کے مرض میں، جسے عصر حاضر میں کہا جاتا ہے بھول جانا، اور کبھی کوئی چیز رکھ کے بھول جانا، ایگزامز میں بھول جانا، جو چیز یاد کرتے ہیں وہ یاد نہ رہنا. اس کی کازز بھی ڈسکس کر رہے تھے. انہیں بتا رہے تھے کہ انسان کا ذہن پاکیزہ ہونا چاہیے، اور لغو چیزیں جو ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فضول قسم کی چیزیں، انہیں اپنے دماغ میں نہ رکھنا. ایکٹیویٹیز کے اندر سوشل میڈیا اس کو تھوڑا کم کر دینا، دیر تک جاگتے رہنا، یا پھر پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہ رکھنا. اور میں کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ قبرستان کے جو نل ہوتے ہیں، قبرستان کے نلکے سے پانی پینے سے بھی دل تھوڑا سا مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے ایسی چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور اپنے دماغ کو لغویات سے پاک رکھیں، تو آپ بھول لیں گے بالکل بھی نہیں. جو چیز جہاں یاد کریں گے، جیسا یاد کریں گے ویسی ہی یاد رہے گی. تو جناب، آپ پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق حل جان سکتے ہیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام، ہمارے پیران نظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ اسے آدھے سر کا درد لاحق ہے، لیکن وہ صبح کو ہوتا ہے اور شام کو نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صبح ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سورج جیسے 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 جو ہے وہ بڑھتا ہے، آگے دن چڑھتا جاتا ہے، انہیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں درد ہے، میڈیسن لی ہے، سب کچھ کیا ہے، سی ٹی اسکین کروا لیا، درد ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب یہ وظیفہ ابھی ہم آپ کے لیے بتانے لگے ہیں، اسے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی پیر صاحب. دیکھیں، آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہتے ہیں. جی درد شقیقہ. اور اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وہ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، بعض وہ رات سوئے بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویسے تو 3 دن کا دم ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں، اس سے درد شقیقہ ختم ہو جاتی ہے. جی. اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں، لیکن اس دم کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے نیورو سرجن ڈاکٹر بھی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وہ میرے پاس آئے ہیں. تو اس کا علاج میرے اپنے ذہن کے مطابق تو ڈاکٹروں کے پاس کوئی نہیں ہے. جی. یہ جو آدھے سر کا ہے، ڈاکٹر زیادہ تر آپریشن سرجری کہتے ہیں، جی سرجری کرائیں، اندر کیا گئے، بڑی مہنگی ادویات بھی دیتے ہیں کہ لیکن میرے پاس کئی ایسے نیورو سرجن ڈاکٹر ہیں جو خود بھی آئے ہیں اور وہ پیشنٹ بھی بھیجتے ہیں. لیکن الحمدللہ 3 دن کے دم سے درد شقیقہ زندگی بھر نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی نہیں آ سکتا، اور سننے والوں کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کرنے کوئی اگر نہیں آ سکتا تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ دم تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ صورت اخلاص ہے، یہ اگر وہ اپنے ماتھے پر اگر وہ جس سائڈ پہ درد ہے صورت اخلاص لکھ دے، اس دائیں شہادت کی انگلی کے ساتھ اگر وہ صورت اخلاص لکھ دے تو اس سے بھی درد شقیقہ ختم ہو جاتی ہے. اگر رائٹ سائڈ پہ تو رائٹ سائڈ پہ لکھ دیں، اگر لیفٹ سائڈ پہ تو لیفٹ سائڈ پہ لکھ دیں، صورت اخلاص اس شہادت کی انگلی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا دوسرا کوئی لکھ دے، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جی. تو یہی چیز ہے کہ آپ بھی درد شقیقہ میں اگر مبتلا ہیں اور پریشان ہیں تو سورہ اخلاص کا طریقہ آپ کو پیر صاحب نے تعلیم کیا، اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ سروں کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور اس پریشانی سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی. یہ کتنا مجرب وظیفہ آپ کو تعلیم کیا گیا. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت اپنی ذات کے لیے نکالتے بھی ہیں یا نہیں. اگر آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ میڈیسنز اثر انداز نہیں ہوتی، وہاں پر ایسے روحانی اعمال اثر انداز ہوتے ہیں. تو جناب پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سر، میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں. تو سر میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتی تھی، میرا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں میرے. جی. اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ذرا پڑھائی میں مطلب دلچسپی نہیں دیتا اور اسٹڈی بھی نہیں کرتا، گھر میں اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں رہتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس سوسائٹی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں
اور ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں, منع بھی کرتے ہیں, ہر طرح سے اس کو ہم لوگ کرتے بھی ہیں. کیا کرنا پسند کرتا ہے؟ دوبارہ سے اپنے مسائل بتائیے ذرا. جی سر, کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ سے بتائیے. سر میں بتا رہی ہوں کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا, جی, وہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ وہ نا گھر میں ایجوکیشن کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے, پڑھتا نہیں ہے. پہلے ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوتا تھا, پڑھتا تھا, اب اسٹڈی میں بالکل زیرو ہو گیا ہوا ہے, اور گھر میں بھی نہیں ٹکتا. بیڈ سوسائٹی میں وہ زیادہ تر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور ہم اس کو روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, لیکن وہ سر پاس نہیں آتا. عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ میں بہت پریشان ہوں. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بیٹے کی عمر تقریباً 15 سال ہے. ٹھیک ہے. اور کس کلاس میں تھا بیٹا؟ جی سر, کس جماعت میں ہے, کس کلاس میں ہے؟ نہیں نماز وغیرہ نہیں پڑھتا. نماز کا نہیں میری بہن, اسکولنگ پوچھ رہا ہوں, اس کی اکیڈمک تعلیم. سر مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, بات ہوتی آ رہی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کس کلاس میں پڑھتا ہے بیٹا آپ کا؟ 9th کلاس. جی سر, میری 9th کلاس بتائی ہے. 9th کلاس میں. ٹھیک ہے. اور بیٹے کا نام, اس کی والدہ کا نام بتا دیجئے. اس کا نام ہے حامد اعجاز. جی, اور والدہ کا نام ہے صادقہ اعجاز. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھیں جو کہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان تھیں, اور بیٹا پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا, ضد وغیرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا. جو بھی معاملات ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی بہن سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں, بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں, نماز کی عادت ڈالیں, بچپن سے ہی ڈالا کریں عادت انہیں, تاکہ بڑے ہو کر انہیں یہ عادت انہیں پختہ ہو جائے. اور جہاں تک بات ہے اس کی بری محفل, بری سوسائٹی میں بیٹھنے کی, تو یقیناً بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے, صحبت صالحہ رات اور صالح کنات. بروں کی صحبت تمہیں برا کر دیتی ہے, اور نیکوں کی صحبت تمہیں نیک کر دیتی ہے. تو اگر اچھے لوگوں میں بیٹھتا تو یقیناً صالح لوگوں کو بیٹھنے سے اس کی کمپنی صالح لوگوں کے ساتھ ہوتی, تو وہ اس میں اچھی عادتیں جو ہیں وہ آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ میں بھی ہے, الناس علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتے ہیں. تو تم میں سے جب بھی کوئی دوست بنائے, دیکھیے کیسے لوگوں کو دوست بنا رہا ہے. تو اچھی دوستوں کی سوسائٹی انسان میں ایک مثبت چینج لاتی ہے. تو میری بہن سے گزارش یہ ہے, نماز کی پابندی کریں, خود بھی بچوں کو بھی کہیں کہ نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد آپ 101 بار اللہ الصمد پڑھ کر کسی چیز پہ دم کر دیا کریں, اور اس بچے کو یہ دم والے پانی یا کھانا جو بھی اس پہ دم کریں یہ کھلا دیا کریں, اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیکی کی ہدایت دے, انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا. جی, تو مفتی صاحب آپ کی بیٹی کے لیے وظیفہ تعلیم کر رہے تھے, اور جتنے بھی نوجوان ہیں والدین سے گزارش ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ نوجوانی کی عمر میں ہوں, بڑھ رہے ہوں, تو اس وقت ان کی تربیت کیا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نوجوانی لڑکپن کی عمر میں اگر آپ اچھی تربیت نہیں کرتے تو اس کے نتائج ہمیں ان کی جوانی میں بھگتنا پڑتے ہیں, اور پھر ہمیں گلہ یہ ہوتا ہے کہ جی بچے بات نہیں مان رہے, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری تربیت کا عکس دے رہے ہوتے ہیں. جیسا ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کا عکس دے رہے ہوتے ہیں. جیسا ہم نے انہیں تعلیم دی ہوتی ہے, تربیت دی ہوتی ہے, جو کچھ سکھایا ہوا ہوتا ہے وہ تو وہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ صرف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جی بچہ نافرمان ہو گیا ہے, بچہ بات نہیں مانتا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں. صحبت ان میں سے ایک ہے. اچھی صحبت کی بچوں کو تعلیم آپ نے دینی ہے کہ بیٹا دوست اچھے رکھنے ہیں, اور پھر جو بچہ آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتا وہ برا دوست کیسے چھوڑے گا. تو ان کو جب آپ بچپن سے ہی نماز کا عادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب وہ بچے بڑے ہو کر باقی معاملات میں بھی آپ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بچپن سے ہی فرما برداری کی عادت آپ نے ڈالنی ہوتی ہے. تو یہ اکثر ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے, ضد کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا قصور بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ بچوں کا قصور ہے, کیونکہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سیکھنے کے عمل میں ہم بھی اتنے ہی حصہ دار ہوتے ہیں. لیکن سیکھنے کا عمل اس وقت جو ہے, سیکھنے کی حص ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے جب بچے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, زیادہ جو ہے وہ ایپس کو یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں لگ جاتے ہیں, اور جو ضروری کام ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں, عمومی کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو
اس سے بھی آپ بچوں کو ابھی سے تعلیم دیں گے تو وہ بڑے ہو کر یہ سمجھیں گے اور ان کی سیکھنے کی حس بیدار رہے گی۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ویسے سوال تو مفتی صاحب سے کرنا بنتا تھا، انشاءاللہ وہ بھی ان سے کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طب کے متعلق بھی ہیں، لیکن پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی ہے جسے ڈرونے خواب آتے ہیں، وہ کیا پڑھے کہ اسے ڈرونے خواب آنا بند ہو جائے؟ دیکھیں، خوابوں کی کوئی اتنی خاص کوئی اہمیت تو نہیں ہے آج کے دور میں، خاص کر کے بچے ویسے ڈر جاتے ہیں جو سارا کچھ چیزیں دن میں دیکھتے ہیں اور وہ موبائل یوز کرتے کرتے پھر رات کو سو جاتے ہیں، اسی کنڈیشن میں ہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو باہر کا یہ ہے کہ جتنا بچہ صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا اور سونے سے پہلے سنت کے مطابق آخری دونوں صورتیں اگر وہ پڑھ لے بچہ، فلق اور ناس، ماں باپ کو یہ دونوں صورتیں یاد کرانی چاہیے۔ ہر گھر میں ہر بچے کو آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں یہ ہر حال میں آنی چاہیے اور بچہ ان کو پڑھے۔ اس سے نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو خواب شاب آتے ہیں ڈرونے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھ کے بچہ سو جائے پاک صاف ہو گئے تو انشاءاللہ خواب نہیں آئیں گے۔ جی، تو اگر کسی کو خوابوں میں ڈر آتا ہے یا پھر کوئی بچہ ایسے ڈرونے خواب دیکھتا ہے یا کوئی بڑا بھی دیکھتا ہے تو طریقہ بتا دیا ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ جو ابھی باقی ہے وہ پوچھیں گے جناب مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے، کیونکہ یہ طب سے وابستہ ہیں۔ جناب بار بار پیشاب آنا کیا وجہ ہے؟ شوگر بھی نہیں ہے، پھر بھی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں پروسٹیٹ پرابلم ہے، لیکن کیوں آتا ہے؟ کازز کیا ہیں؟ یہ جانیں گے بہت سے۔ اور ایک میرا ذاتی سوال بھی ان سے میں نے پوچھنا ہے کہ عقاقیہ کسے کہتے ہیں، یا پھر جوارش، خمیرہ اور معجون میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ میں نے ان سے بعد میں پوچھنا ہے، پہلے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر کسی کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ جی، بعض اوقات تو جو پراسٹیٹ کی جو حدود ہیں ان کی تکلیف سے بھی پیشاب جو ہے وہ بچوں کو، جو بڑی عمر کے لوگوں کو جو آ جاتا ہے۔ اب ان کے لیے تو اس طرح کی میڈیسن ہوگی جو مثانہ کو تقویت دے، مثانہ جو ہے اس کی کمزوری کو دور کرے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اس حیثیت میں جو ہے وہ بہت سی مرکب جو معجونات ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ معجون فلاسفہ وغیرہ جو ہے مفید رہ سکتی ہیں، ایسے بزرگ جو افراد ہیں ان کے لیے۔ اور جو بچوں کو پیشاب زیادہ آنے کی وجہ ہے وہ مثانہ کی کمزوری ہوتی ہے، ایسے بچوں کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ایسے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے یا کھانے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے، پھر کھانے کے لیے نیکسٹ پروگرام میں سوال باقی رہنا چاہیے۔ اچھا، نہیں میں ایسا دونوں چیز بتا دیتا ہوں۔ چلیے، صبح نہار منہ اگر آدھی چمچ ان کے جو ہے وہ جو تیل ہوتے ہیں اور وہ ساتھ اتنی ہی مقدار میں شکر بچوں کو استعمال کروائی جائے نہار منہ صبح، تو انشاءاللہ ان سے جو ان کو پیشاب زیادہ آنا یا مثانہ کمزور ہونا یا بستر پہ پیشاب کرنے کا مرض ہے اس میں بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور پڑھنے کے لیے ان کی مائیں ان پہ پڑھ کے دم کر دیں، آیت الکرسی جو ہے وہ 3 بار پڑھ کے اول آخر دوسرے دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن اس سے ان میں بہتری آ جائے گی۔ جی، تو مفتی صاحب نے آپ کو تعلیم کیا اگر آپ کے بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو تل اور شکر ایک ہی برابر مقدار میں دیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے، دونوں مہمانان گرامی تشریف لائے شکریہ۔ تو میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما۔ سب بچوں کو اپنے ماں باپ کی تابعداری، فرما برداری اور ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو نافرمانی میں ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی جن کے پاس وسعت نہیں ہے انہیں رزق کی وسعت عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔